بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو عملوں کی نیتوں پہ ہے۔ بہت سے بھائی بہن جو ہے نا وہ جو حج عمرہ پہ جاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، بھائی طواف کی نیت کیسے کرنی ہے، صحیح کی نیت کیسے کرنی ہے، حج کی نیت کیسے کرنی ہے، نفلوں کی نیت کیسے کرنی ہے، طواف کے بعد نفلوں کی نیت کیسے کرنی ہے، ریاض الجنہ جا کے نفلوں کی نیت، مطلب یہ ساری چیزیں میں نے کوشش کی ہے ایک ہی ویڈیو میں اکٹھی کر دوں۔ پہلا کویسچن ہے کیا نیت کیا ہوتی ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھو حدیث ہے، مفہوم ہے، انما اعمال بالنیات، کہ سارے عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اس میں دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ اول یہ علماء لکھتے ہیں کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کے ہاں صرف اسی عمل کا اجر ملے گا جو اللہ کے لیے ہوگا، جو اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ خاک ہے۔ سیکنڈ چیز یہ کہ جو عمل کرنے لگے ہو دل کا ارادہ نیت ہوتا ہے، زبان کا اقرار کچھ جگہ پہ مسنون ہے، کچھ جگہ پہ مستحب ہے، لیکن اصل دل کا ارادہ ہے۔ جس نے دل، اس لیے کہا نا حدیث میں ہے، مفہوم ہے کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر تو وہ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مفہوم ہے۔ غور سے سنو، اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ اس لیے کہا نا اللہ رب العزت نے قیامت والے دن دل کو نچوڑنا، جیسے سپنج نہیں ہوتا وہ، یہ سب کچھ بتا دے گا کہ کون سا عمل کس نے کس کے لیے کیا تھا۔ تو یہ ہے نیت۔ کیا نیت دل میں کرنا کافی ہے، یہ زبان سے کہنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ بتاتا ہوں آگے کیا کیا۔ عمرہ کے نفلوں کی نیت کیسے کرنی ہوتی ہے؟ عمرہ جب کرنے لگے اس سے پہلے نفل پڑھتے ہیں نا، جو سنت ہے، اگر کسی عذر کی بنا پہ چھوٹ جائیں، جیسے پہن ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، حیض میں، یا ویسے کسی بھی وجہ سے، تو اس کے بغیر بھی نیت ہو جاتی ہے۔ اصل نیت ہے دل کا ارادہ، زبان سے اقرار کرنا ہے تو مسنون ہے۔ اے اللہ، اردو میں بتا دیتا ہوں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کریں اور قبول کریں۔ جب یہ کہہ دیا ابھی تک نیت میں نہیں آئے، جیسے اس نیت سے تلبیہ پڑھ لیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، نیت میں آگے، بس یہ یاد رکھنا چیز، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو اردو وہ نہیں ہے، دل کا صرف جسٹ دل کا ارادہ ہے کہ میں عمرے کی نیت کرنے لگوں، اس نیت سے بھی تلبیہ پڑھ لیا، نیت ہو گئی۔ علماء لکھتے ہیں اگر کسی کو تلبیہ نہیں آتا، اس نیت سے جیسے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان کر قبول کر، اس کے بعد کوئی ذکر بھی کر دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جس کو تلبیہ نہیں آتا پھر بھی نیت ہو گئی۔ تو یاد رکھنا اصل دل کا ارادہ ہے۔ اس میں وسوسوں میں کنفیوز، پریشان، ڈیپ نہ جایا کریں، پھر پریشان ہوتے ہیں لوگ، جیسے لوگ نمازوں میں نہیں ہوتے 4 تکبیر، منہ کعبہ شریف، پتہ نہیں کیا کیا بیچارے لگے رہتے ہیں۔ تو بس سمپل دل کا ارادہ ہے، آپ پتہ نماز پڑھنے گئے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ فرض ہیں، دل میں پتہ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا اگلا عمرہ کی نیت کیسے کرنی ہے آپ کو بتا دیا۔ حج کے نفلوں کی نیت کیسے؟ سیم، کوئی چینجنگ نہیں، نفل آپ نے پڑھے ہیں، نیت کوئی بھی ہو، شکرانے کے، توبہ کے، کوئی بھی ہو، ساری نیتیں اکٹھی بھی کر سکتی ہیں۔ کئی بار بندہ نفل پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، توبہ، ساری اکٹھے کر کے بھی کر سکتے ہو۔ تو نیت آپ نے نفل پڑھے، شکرانے کی نیت کے پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے حج کی نیت، حج کے لیے آسان ہے، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان کریں، قبول کریں۔ حج تمتع والے ایسے ہی کرتے ہیں۔ حج قران والے، اے اللہ میں حج عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں، آسان کریں، قبول کریں۔ حج قران کی نیت کرتا ہوں، یہ بھی کہہ دیا کافی ہے، اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں۔ حج افراد والا بولے گا اللہ میں حج افراد کی نیت کرتا ہوں، آسان کریں، قبول کریں۔ سمپل، کوئی مشکل نہیں۔ اپنے لیے عمرہ کر رہے ہیں، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان کریں، قبول کریں۔ کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، نام لے کے میں فلاں بن فلاں کے لیے عمرہ کر رہا ہوں، آسان کریں، قبول کریں۔ اپنی نیت کر کے دوسروں کو ہدیہ کرنا ہے، عمرہ کیا، اس کے بعد بولیں اے اللہ میں فلانے کے لیے میں نے کیا تھا، اے اللہ میں اس کا ہدیہ سب کو دیتا ہوں۔ جو اس طرح کر کے دے تو ہدیہ سب کو ہو سکتا ہے، نام لے کے ایک کا ایک کے لیے ہوگا۔ نفلوں کا بھی سیم ایسا ہی ہے، تو اس کا طواف کا بھی، میں فلاں کے نام کا طواف کرتا ہوں، میرے لیے آسان کریں، قبول کریں۔ اور اگر طواف کر کے زیادہ کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو طواف کر کے کہہ رہے ہیں اللہ میں فلاں 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 سب کو ہدیہ کرتا ہوں، بہت آسان ہے۔ یہ بھی ہو گیا، عمرہ کا بھی ہو گیا، حج کا بھی ہو گیا۔ احرام باندھتے وقت نیت میں کون سے الفاظ پڑھے جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، چادریں باندھ رہے ہیں بس، ٹھیک ہے، شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ پاک یہ لباس پہنوا رہے ہیں۔ اگر کوئی نیت کے الفاظ بھول جائے تو کیا اس کا حج یا عمرہ ہو جائے گا؟ نیت کے الفاظ کیا، تلبیہ پڑھ لی ہے، اس نیت سے بس کافی ہے۔ یہ وسوسے والا سوال ہے، ٹھیک ہے، وسوسے میں نہیں جانا۔ نیت کب کرنی چاہیے؟ مقات سے پہلے، مقات سے پہلے، مقات کے بعد کی تو دم آئے گا، نہیں تو عمرہ سے آپ کو دوبارہ مقات آ کے نیت کر کے جانا پڑے گا۔ کیا بغیر نیت کے مقات کراس کیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دم دے، واپس مقات پہ آ کے نیت کر کے جائے۔ اگر ماسر عائشہ جرانہ سے نیت کر کے عمرہ کر لیے تو عمرہ ہو جائے گا، لیکن ایک دم پکا ہو جائے گا، وہ اترے گا بھی نہیں۔ حج دم کسے کہتے ہیں؟ قربان دمبا ذبح کروانا ہوتا ہے مکہ کی حدود میں، کیونکہ بہت سے بھائی بہن یہ پوچھتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 12، کیا حج کی کتنی اقسام ہے اور ان کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ حج کی 3 اقسام ہے۔ حج تمتع موسٹلی پاکستان سے جانے والے وہی کرتے ہیں، پہلے عمرہ کیا، پھر حج کے ٹائم پہ حج کا احرام باندھا، اپنی رہائش سے کہیں جانا نہیں ہوتا۔ حج قران والے یہیں سے نیت کر کے جاتے ہیں، چاہے پاکستان اپنے ملک سے جاتے ہوئے کرنی ہوتی ہے، یہاں کی ادھر سے آپ مدینہ چلے گئے، مدینہ سے آتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ کی دونوں کی اکٹھی نیت کرنی ہوتی ہے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے۔ حج افراد والے موسٹلی لوکل وہاں رہنے والے حج افراد ہی کرتے ہیں، حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ بھی ہو گیا۔ سوال نمبر 13،
اچھا سوال نمبر، کیا ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کی نیت کی آپ کو بتا دیا، اگر نیت کرتے وقت غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ کون سی غلطی؟ یہ سوال بھی بس ہے، کون سی غلطی ہو جائے، غلطی بتا دے تو وہ ساری چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ کیا کسی دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ کی نیت کی جا سکتی؟ بالکل، حج بھی کسی دوسرے کی وجہ سے طرف سے کیا جا سکتا ہے، جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ حج بدل کے لیے یہ جس کا حج کرنے جا رہے ہو اس کا نام لو، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کا سال ثواب کے لیے کر رہے ہو تو اپنا حج کر کے اس کو ہدیہ کر دو۔ اچھا وہ بھی ہو گیا، حج بدل کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ سمپل، اگر کسی کا حج بدل پراپر طریقے سے جو حج بدل کا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں تو اسی کا نام لے، میں فلاں بن فلاں کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں، بس عمرہ ہے تو عمرے کی نیت کرتا ہوں، ساری چیزیں۔ اگر کسی نے نیت نہیں کی لیکن اعمال کر لیے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بھی وسوسے والا سوال۔ نیت کس طرح نہیں کی؟ نیت تو مثال آپ نے احرام پہنا ہے اس کے بعد تلبیہ پڑھے تو ہو گئی نا نیت، اور اگر آپ نے احرام پہنا ہے نہ زبان سے کوئی اقرار کیا ہے، نہ نیت کی ہے، نہ زبان سے کوئی اقرار کیا ہے، نہ تلبیہ پڑھا ہے، تو ایسے حاجی کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا سیکھ لیں ان چیزوں کو، لیکن اس کے ایک ڈیپ ہے، میں اس پہ نہیں جاتا۔ کیا خواتین حیض کی حالت میں احرام کی نیت کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، عمرے کی بھی حج کی بھی۔ عمرے کی کریں گی تو پاک ہونے کا وہاں جا کے ویٹ کریں گی، جب پاک ہوں گی سمپل جسم پہ پانی بہا کے پاک کر کے، اپنے آپ کو کوئی کنگھی شنگھی خوشبو والی چیز نہیں استعمال کرنی ہوتی، جا کے عمرہ کریں، تب تک پاکی ہونے تک ویٹ کریں۔ حج ہو تو کوئی بات نہیں، حج کے دوران تو سارا حج ہو جاتا ہے سوائے طواف زیارہ کے، آپ مینا عرفات مزدلفہ سب کچھ جائیں گے، نمازیں آپ کی معاف ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ بھی ہو گیا۔ کیا نیت کے وقت 2 نفل پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں، سنت ہے، سنت پڑھیں تو اچھی بات ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں پڑھے گے تو کوئی بات نہیں۔ تلبیہ کی نیت سے کیا تعلق ہے؟ تلبیہ ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، تلبیہ پڑھا کریں، اور تلبیہ آنا بھی چاہیے، حاجیوں کا شعار ہے۔ کیا بچوں کی طرف سے بھی عمرہ یا حج کی نیت بالکل کی جا سکتی ہے؟ اگر بچہ خود اتنے جوگا نہیں ہے تو ماں باپ اس کے جو نابالغ ہیں تو ان کی طرف سے ماں باپ خود نیت کیا کریں، اور پراپر ان سے کوشش بھی کیا کریں مال کروانے کی، اور جو بچے خود بالغ ہیں سمجھدار ہیں تو ان سے خود نیت کروایا کریں۔ کیا ہر عبادت، نماز، روزہ، طواف صحیح کے لیے الگ الگ نیت کرنی ضروری ہوتی ہے؟ بھائی نیت آپ کو بتا دی ہے، وہ دل کا سوال ہے، ٹھیک ہے، آگے اس کی تھوڑی وضاحت دیتا ہوں۔ طواف کی نیت کیا ہے؟ طواف کرنے لگا ہوں، نفلی ہے تو نفلی، فرضی ہے تو فرضی، بس اتنا ہی ہے۔ طواف کے بعد نفل کی نیت کیا ہے؟ اس پہ سب سے زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کو ویسے تو واجب الطواف کہتے ہیں، اب واجب الطواف کون یاد رکھے گا؟ تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے نفل طواف کیا ہے، اس کے بعد کی یہ نفل ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ تو غیب جانتے ہیں، اور اللہ ہی غیب جانتے ہیں، یہ بھی بولا کرو، اور کوئی غیب نہیں جانتا۔ صحیح کی نیت کیسی ہوتی ہے؟ کہ میں صحیح کرنے لگا ہوں۔ صحیح کے بعد کے نفلوں کی نیت اچھا، طواف کے بعد کے جو نفل ہے نا وہ واجب ہیں، لازم پڑھنے ہیں، اگر کوئی بھول بھی جائے، جیسے اشراق کے بعد موسٹلی نہیں پڑھ سکتے اشراق تک، اور عصر سے مغرب تک نہیں پڑھ سکتے، تو کچھ بھول جاتے ہیں یا اپنے ہوٹل چلے جاتے ہیں، جدھر یاد، ایون کہ پاکستان بھی آ جاتے ہیں، جدھر یاد آ جائیں وہیں پڑھ لیں۔ صحیح کے بعد کے نفل مستحب ہیں، لیکن اس کو مروہ پہ نہ پڑھا کرو، یاد رکھو صحیح والی جگہ مسجد نہیں ہے، تو جب نفل پڑھنے ہو تو پھر ملوہ کی پہاڑی پہ نہیں پڑھنے، پھر مسجد آگے پڑھا کرو، وہ مستحب ہیں، پڑھیں تو اجر ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں۔ اچھا طواف کی نیت کیسے، وہ بھی ہو گیا، صحیح کی بھی کیسے کرنی ہے؟ صحیح کے بعد نفل، وہ بھی ہو گیا۔ قربانی کی نیت، قربانی آپ کی گورنمنٹ کرے گی، آپ ان کو دی ہوئی ہیں، وہ آپ کے وکیل ہیں، کر دیں گے، باقی قربانی کی نیت کہ اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، دم شکر ہے۔ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کی نیت کیسے کریں؟ جیسے باقی نیتیں ہیں ویسے ہی، شکرانے کے نفل، توبہ کے نفل، مطلب تحیۃ المسجد کے نفل، تحیۃ الوضو کے نفل، سارے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عمرہ کرنا ہو تو اس کی نیت کیا ہے؟ میں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عمرہ کرتا ہوں، یہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی عمرہ کیا کرو، عمرہ بھی ہو جاتا ہے، حج بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک اور ہاں یہ چیز ہوگی، اگر کسی زندہ یا مردہ کے طواف سے عمرہ یا طواف کرنا ہو تو اس کی ایک چیز تو یاد رکھو، عمرہ اور طواف نفلی عبادت جتنی ہے زندہ کے لیے بھی ہو جاتی ہے، مردہ کے لیے بھی ہو جاتی ہے، کسی کے وسوسے میں نہیں آنا، اس کا نام لے کے کرو گے تو فرد واحد کے لیے ہوگا، اگر زیادہ کو اجر دینا چاہتے ہو تو اپنا عمرہ کر کے باقیوں کو ہدیہ سارا کر دو، تو یہ سب کے لیے ہو جاتا ہے۔ لاسٹ بال لب لباب اس کا سارا بتا دوں، تھوڑا سا علماء کی صحبت میں رہا کرو، بیسک چیزیں پوچھ لیا کرو، جتنا دین ہے نہ اس کو کم کرو نہ بڑھاؤ، یہی اصل چیز ہے، نہ بدعت ہو نہ غلو ہو، تو جتنا عافیت آسانی سے رکھیں گے اس میں انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے، باقی اس میں کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پھر بھی ان نیتوں کے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کویشچن ہوا، ہم نے 30 لکھے تھے، تو پھر بھی کسی کا ہوا تو وہ کمنٹ میں کیجیے گا، انشاءاللہ ان کا آنسر دیں گے انشاءاللہ۔ باقی کچھ چیزیں پائپ لائن ایسی میں ٹاپک ٹو ٹاپک چیزیں بنا رہا ہوں تاکہ وہ ویڈیوز پڑھی رہیں، سب کے لیے آسانی ہو جائے انشاءاللہ سیکھنے میں اور عمل کرنے میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔